السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش پانے کا یہ سنہرا مہینہ ہے، مگر یہ خوش بختی، یہ سعادت مندی صرف اور صرف وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرے، اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ اور ہم عبادتوں کی کثرت کریں، لیکن اس مقدس مہینے میں ہماری بہت ساری بہنیں حیض و نفاس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کیسے کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کیسے کریں گے، اب ہم اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں کیسے نصیب ہوں گی، اب ہمیں رمضان المبارک کا فیضان کیسے حاصل ہوگا۔ تو ہماری بہنوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسی 12 عبادتیں اپنی بہنوں کے لیے بتانے جا رہے ہیں جو پیریڈ کے دنوں میں پیریڈ والی عورتیں، پیریڈ والی بہنیں وہ عبادتیں کر سکتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بلا شبہ ان عبادتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں بھی وہ کر سکتی ہیں، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اگرچہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، پیریڈ کی حالت میں ہے، حیض و نفاس کی حالت میں ہے، لیکن نماز روزہ نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں رہ کر بھی وہ یہ 12 عبادتیں کر سکتی ہے۔ ان کے لیے ان 12 عبادتوں کا کرنا بالکل جائز ہے، جو 12 عبادتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ان 12 عبادتوں کو وہ کرتی ہیں تو انشاءاللہ بے شمار اجر و ثواب بھی وہ پائیں گی، اور رمضان کی برکتیں بھی ان کو حاصل ہوں گی، رمضان کی فیوز و برکات بھی انہیں نصیب ہوں گے۔ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں بھی ایسی بہنوں کو ضرور نصیب ہوں گی۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہماری بہنیں کون کون سی عبادتیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں، ہماری بہت ساری بہنوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا پیریڈ والی بہنیں مصلی پر بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں، عورتیں پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ جانماز یعنی مصلی پر بیٹھ سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور یاد رکھیں کہ مصلی کی صفائی ستھرائی کا خیال ضرور رکھیں۔ اسی طرح ہماری پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کے دنوں میں تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہماری بہنوں میں سے کسی کا پیریڈ شروع ہو گیا، وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس مقدس مہینے میں وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو بنا لے۔ اتنا یاد رکھیں کہ وضو بنانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صفائی ستھرائی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو بنا لے۔ وضو بنانے کے بعد تسبیح لے کر وہ بیٹھ جائے اور تسبیح کے دانوں پر وہ سبحان اللہ کا ورد کر سکتی ہے، الحمدللہ کا ورد کر سکتی ہے، اللہ اکبر کا بھی ورد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی وہ ورد کر سکتی ہیں۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں وہ ہماری جو بہنیں جو حیض و نفاس کی حالت میں رہتی ہے، کلمہ شریف کا ورد کر سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ذکر و اذکار ان کو یاد ہے، جو بھی تسبیح وغیرہ یاد ہے، وہ پیریڈ کی حالت میں وہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کی حالت میں دعا کی نیت سے آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے بہت ساری بہنوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم پیریڈ کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں، دعا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ آیت الکرسی جو تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو دعا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو حیض و نفاس والی بہنیں ہیں، رمضان کے مہینے میں پیریڈ کی حالت میں دعا کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین اس سورت کا بھی وہ ورد کر سکتی ہیں۔ کہیں تک نہیں بلکہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو بطور دعا، بطور وظیفہ پیریڈ کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں بلا شبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن دعا کی نیت سے پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کا بھی ورد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی ورد، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھنا پیریڈ والی عورتوں کے لیے بلا شبہ جائز ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا ورد بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہماری پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کی حالت میں پیریڈ کے دنوں میں درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، چاہے کوئی بھی درود شریف ہو، درود اکبر ہو یا اس کے علاوہ درود تنجینا ہو، درود تاج ہو،
हो या इसके अलावा जो भी दुरूद शरीफ याद हो वो बिलाशुबा पढ़ सकती है। इसके अलावा नापाकी की हालत में आज़ान का जवाब भी दे सकती है। जैसे कहीं पर आज़ान हो रही हो तो यकीनी तौर पर आप सब जानते हैं कि आज़ान देना ये बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। जिस तरीके से आज़ान देना ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है, उसी तरीके से आज़ान का जवाब भी देना ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो अगर कहीं आज़ान हो रही है तो आप इसका जवाब दे सकती हैं। पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में, पीरियड के दिनों में वो आज़ान का जवाब भी दे सकती हैं। इसी तरह ऐसी औरतें इस्लामी किताबों का मुताला भी कर सकती है। यानी हमारी जो बहनें रमज़ान के महीने में पीरियड की हालत में हो तो फिर ऐसी सूरत में उन दिनों में इस्लामी किताबों को वो पढ़ भी सकती हैं। लेकिन इसमें इतना ख्याल रखें कि जब आप इस्लामी किताबों को पढ़ेंगी तो जहां कुरान मजीद की कोई आयत लिखी हुई होगी उस पर हाथ न लगने पाए। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप इस्लामी किताबों को पढ़ सकती हैं। इसमें कोई शरअन कबाहत नहीं है, बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। तो ये तकरीबन 12 इबादतें ऐसी हैं जो पीरियड वाली बहनें पीरियड के दिनों में इस मुकद्दस महीने में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। और अगर वो पढ़ती हैं तो इसके पढ़ने का अजर व सवाब भी पाएंगी। रमज़ान की फ़ियूज़ व बरक़ात भी उन्हें नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें, अल्लाह की रहमतें भी उनको हासिल होंगी। लिहाजा हमारी पीरियड वाली बहनों को, हैज़ व निफास वाली बहनों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आपका पीरियड शुरू हो चुका है तो जाहिर है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, रोज़ा नहीं रख सकती हैं, लेकिन ये जितने भी वजीफ़े हमने आपको बताए हैं इन इबादतों को आप पीरियड की हालत में बिला झिझक कर सकती हैं। और अगर करेंगी तो इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब भी पाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।